السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھے۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے ان قریب، اور ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اس میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے ذریعے آپ کے کاروبار میں، آپ کی روزی میں، آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ عمل علماء حق کا تجربات میں سے ہے، اس کا تجربہ کیا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آئے، یعنی مغرب کے بعد چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھے، دعا پڑھنے کے بعد ہم 313 مرتبہ کسی کورے کاغذ پر لے کر، آپ کسی بھی لینگویج میں لکھیں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، کناڈے میں، مراٹھی میں، جس میں چاہے لکھنا چاہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 313 مرتبہ لکھ کر اس کو فولڈ کر کے اپنے گھر کے اندر محفوظ کر لیں۔ بس اتنا عمل کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کا اہتمام ہو، شریعت کی حدود کا خیال ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ کا کاروبار صحیح نہیں ہے، آپ جس لائن پہ چل رہے ہیں وہ لائن صحیح نہیں ہے، آپ کو بلکہ وہ تمام چیزیں چھوڑنی پڑیں گی جن کے ذریعے اللہ رزق گھٹا دیتے ہیں، جن کے ذریعے انسان کا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، جن کے ذریعے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جن کے ذریعے انسان پریشان رہتا ہے، جن کے ذریعے اللہ سکون چھین لیتا ہے۔ وہ تمام کام آپ کو چھوڑنے پڑیں گے، پھر جب جا کر یہ عمل آپ کے کام آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ نے لکھ کے رکھ لیا ہے اور پھر نہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نہ آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، نہ آپ کا کاروبار صحیح ہے، نہ آپ کا لین دین صحیح ہے، بلکہ سوچ رہے کہ میں نے تو عمل کر لیا ہے، اب میرے کاروبار میں برکت ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ تو بلکہ اس عمل کو کرنے کے ساتھ ساتھ بندے کو چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو۔ اور محرم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم چاند دیکھ کر اس عمل کو کریں، ہو سکے تو 2-4 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے کہ اے اللہ، گزشتہ جو سال تھا ہم نے ایسے ہی گزار دیا، بے حیائی کے ساتھ، عیاشی کے ساتھ، مکاری کے ساتھ، ہم سے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں نہ جانے بہت سارے ایسے گناہ ہوئے جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے۔ توبہ اللہ کرے اور اپنی زندگی کے نئے سال کی شروعات اچھے اعمال سے کریں۔ ماہ محرم کے اندر چاہیے ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ کیا کریں؟ روزہ رکھیں، خاص طور پر عاشورہ کے دن روزوں کا اہتمام کریں، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے حدود میں رہ کر۔ تو میرے پیاروں، ہم ماہ محرم کے بارے میں بہت غلط خیالات رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ آ گیا ہے، اب اس مہینے کے اندر ہمیں کوئی شادی بیاہ نہیں کرنا ہے، ہمیں کوئی اچھی پروگرام نہیں کرنا ہے۔ اور جن بچوں کی شادی ہو گئی ہے وہ سمجھتے ہیں ماں باپ کے اب عورت کو اس سے علیحدہ کر دیا جائے، محرم کے مہینے میں اس کا چہرہ نہ دیکھے۔ بلکہ میرے پیاروں، محرم کا مہینہ یہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے کی نسبت اپنے گھر کی طرف کی ہے، کعبۃ اللہ کی طرف، عند بیتک المحرم، یعنی کہ اللہ نے محرم کے مہینے کو بیت اللہ کی طرف نسبت کر دی۔ اب جس مہینے کو بیت اللہ جیسے مقدس گھر کی طرف نسبت لگ گئی ہو، اب بتاؤ کیا وہ مہینہ منحوس ہو سکتا ہے؟ وہ مہینہ خیر و برکت سے خالی ہو سکتا ہے؟ وہ مہینہ شادی بیاہ کرنے کے لائق نہیں ہو سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے، ہم نے صرف رسماً ان چیزوں کو منا رکھا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ محرم کے مہینے میں تمام خرافات سے، بدعات سے اور بری تمام رسم و رواجوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کہ محرم کے مہینے میں گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ اب بتاؤ، یعنی کہ یہ تمام وہ باطل عقیدے ہیں جو آج امت کے اندر رائج ہیں، اس کا کوئی تعلق ہے دین سے؟ نہیں ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو گھڑ کے رکھ رکھا ہے، ہم نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو بنا کے رکھ رکھا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ دین نہیں ہے، یہ تمام کے تمام خرافات ہیں، یہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، جس کو آج ہم دین سمجھ رہے ہیں، اور دین سمجھ کر
ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت اونچا کام کر رہے ہیں. ہاں، یہ مہینہ یہ قربانی کا مہینہ ہے. اللہ نے اس مہینے میں بھی قربانی لی ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی اپنی گردن کو سجدے میں کٹایا ہے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بری تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.